بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 11۔ حفاظت نظر کا انعام خالق نظر کی طرف سے۔ کتاب اللہ دستوری۔ نواں انعام یہ ملتا ہے کہ حضرت سلطان بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سلطنت بلخ راہ حق میں لٹا کر فقیری اختیار کی تھی، اور دیگر ایسے اولیاء اللہ جنہوں نے تخت و تاج شاہی کو خدائے پاک کی محبت میں خیر باد کہہ کر حق تعالیٰ کی راہ میں بلند مقام حاصل کیا تھا۔ حکایت: حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم نے جب سلطنت بلخ چھوڑ کر نیشاپور کی غار میں عبادت اور مجاہدات شروع کیے تو جنگل میں جنت سے کھانا آنے لگا، جس سے سارا جنگل خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک گھاس کھودنے والے نے اپنا کام کاج چھوڑ کر فقیری لے رکھی تھی۔ اس کو 12 سال سے 2 روٹی اور چٹنی خدائے پاک کی طرف سے آیا کرتی تھی۔ اس فقیر کو بڑا رنج ہوا اور شیطان نے اس کو بہکایا کہ دیکھ تیری کیا قدر ہے اور اس نئے فقیر کی کیا قدر۔ اللہ میاں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ دل میں ایسی نامناسب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ او بے ادب، او ناشکرے، جا اپنی کھرپی اٹھا جس سے گھاس کھودا کرتا تھا، اور اپنی جھولی سنبھال جس میں گھاس رکھتا تھا، اور اسی طرح کھا کما جس طرح کھاتا کماتا تھا۔ تو نے میری راہ میں اپنی جھولی اور کھرپی قربان کی تھی، اور اس نے بلخ کی سلطنت کا تخت و تاج شاہی اور مخمل کے گدے اور عزت سلطانی کو میری راہ میں قربان کیا ہے لباس فقر میں شاہ بلخ، نظر ذل عشق ہے جاہ بلخ، ترک کر کے عزت و جاہ بلخ، گھر سے بے گھر ہو گیا شاہ بلخ، بادشاہی نظر آہ عشق ہے، ہفت دولت بذل راہ عشق ہے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہ شاہی فقر میں رو پوش ہے، عشق حق ٹھنڈک ہے جان صادقاں، ذکر حق ہی ہے غذائے عاشقاں، الغدر شاہ بلخ کی جان پاک، ہو گئی جب ذکر حق سے عشق ناک، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطان جان عارف ہو گئی۔ پس نواں انعام جو آنکھیں جھکانے کا ہے، یعنی آنکھوں کے حفاظت اور حسینوں کی محبت سے سچی توبہ کی بدولت ملتا ہے، وہ یہی مقام ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، یعنی مفلس اور تہی دست مومن بھی اس مجاہدے کی برکت سے میدان حشر میں حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کی صف میں انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اور وہ اس طرح کے بعض وقت عاشقانہ مزاج اور عاشقانہ فطرت رکھنے والے لوگ کسی حسین کے حسن سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بھی سلطنت بلخ یا اس سے بڑی سلطنت ہوتی تو یہ اس کے عشق میں اسے فدا کر دیتے اور اس محبوب کو حاصل کر لیتے۔ چنانچہ برطانیہ کے ایک بادشاہ کا واقعہ سنا ہے کہ اس نے اپنی محبوبہ کے عوض تخت شاہی کو خیرباد کہہ دیا، جب وہاں کی اسمبلی نے یہ شرط رکھی تھی کہ یا تو اس حسینہ سے تعلق ختم کرو یا تخت شاہی سے دستبردار ہو جاؤ۔ پس جب مومن ایسے حسین کے عشق سے سچی توبہ کرتا ہے جس پر وہ سلطنت فدا کر دیتا اگر اس کے پاس ہوتی، لیکن خدا کے خوف سے اور رضائے حق کی خاطر وہ ایسے چاند و سورج جیسے حسینوں سے نگاہوں کو بچاتا ہے اور ان کے عشق سے دستبردار ہوتا ہے، تو ایک سلطنت نہیں نہ جانے کتنی سلطنتیں راہ حق میں اس نے گویا قربان کر دی۔ بس مفت میں عشاق طبع حضرات کو اس مجاہدے کی برکت سے اتنا بلند مقام میدان حشر میں انشاءاللہ تعالی ہاتھ لگے گا۔ توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے، جب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ حکایت: احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ میرے ایک پیر بھائی نے جو عالم نہیں ہیں، ایک دن مجھ سے کہا کہ جب نامحرم عورتوں سے آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں تو دل میں عجیب خوشی معلوم ہوتی ہے۔
میں نے کہا صدق اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت اس عمل پر دی ہے کہ ایسے شخص کو اس وقت ایمان کی حلاوت عطا ہوتی ہے۔ آپ کو یہ خوشی اس حلاوت سے محسوس ہوئی، لیکن آپ چونکہ عالم نہیں تھے اس لیے اس حلاوت کی تعبیر آپ نے خوشی سے کی ہے۔ احقر کو ان کی اس بات سے بہت لطف آیا۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے دل این شکر خوشتر یا آن کے شکر سازت، اے دل این قمر خوشتر یا آن کے قمر سازت۔ ترجمہ، اے دل یہ شکر زیادہ میٹھا ہے یا وہ جو شکر کو پیدا کرنے والا ہے، جو کھیتوں میں گنے کے اندر رس پیدا کرے اس کے نام میں بھلا رس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اینچے شیریں است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، نام اونچو بر زبانم می رود، ہر بن منہ از اصل چوے شود۔ اللہ اللہ یہ نام پاک کس قدر میٹھا ہے کہ اس نام پاک کو زبان سے لیتے ہی دودھ شکر کی طرح ہماری جان میٹھی ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح دودھ میں شکر گھل کر تمام دودھ کو میٹھا کر دیتی ہے، اسی طرح باری تعالیٰ کی ذات کے ذکر اللہ اللہ کی مٹھاس نے ہماری جان کو میٹھا کر دیا۔ جب اللہ پاک کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو میرے ہر بن یعنی بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا کہ وہ جو قمر ساز یعنی چاند کا بنانے والا ہے، وہ سرچشمہ حسن اور مرکز حسن اور وہ آفتاب حسن اور جمال اپنے فضل سے کسی چہرے پر اور اس کی آنکھوں پر ایک شعاع ڈال دیتا ہے تو انسان اسے دیکھ کر پاگل ہونے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سینکڑوں تیر و کمان نظر آنے لگتے ہیں۔ احقر کا شعر ہے، چوں بعکس حسن تو از ہوش رفتہ می شوم، پس چے باشد چوں ترا بے پردہ بینم روز حشر۔ اور جب وہ شعاع ہٹا لیتے ہیں تو پھر وہی چہرہ اور اسی آنکھ کو دیکھ کر زوال حسن کے بعد دل متنفر ہو جاتا ہے۔ پس عکس سے عشق کرنا خسارہ اور دھوکہ ہے کہ عکس بھی حسن کے زوال کے بعد یا موت کے بعد چھن گیا اور اصل سے بھی محروم رہے۔ جس طرح چاند کا عکس دریا میں نظر آوے اور کوئی نادانی سے دریا میں چاند تلاش کرنے کے لیے دریا میں گھس جاوے تو نہ عکس ملے گا اور نہ اصل۔ پس عکس سے رخ کا پھیرنا اصل کو حاصل کرنے کے لیے عقلاً بھی واجب اور ضروری ہے۔ پس اس مثال سے دنیا کے حسینوں کے حسن و جمال کو قیاس کر لیجئے کہ ان سے نگاہ کی حفاظت کا حکم ہماری ہی مصلحت سے اور اپنے قرب کو اور اپنے دیدار کے لیے فرمایا ہے، ورنہ ہم ان مرنے والوں پر فدا ہو کر بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ ایک مقام پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح متنبہ فرمایا، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے، جو خاک یعنی مٹی، جو خاک خاک ہی پر فدا ہو جاوے تو دونوں خاک ہو جاویں گے، زندگی مٹی میں مل جاوے گی، اور جو خاک اس ذات پاک سے رابطہ قائم کرتی ہے تو وہ زندہ حقیقی اس خاک کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ 10واں انعام یہ ہے کہ تقویٰ کا حمام انہی خواہشات سے روشن ہے، یعنی جب بندہ برے تقاضوں پر اپنے مالک حقیقی کے خوف سے صبر کرتا ہے تو اس کے دل میں تقوی کا نور روشن ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جو شخص اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھتا ہے اس خوف سے کہ ہم کو ایک دن حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازو حمام تقوی روشن است۔ دنیا کی خواہشات کی مثال آگ کی بھٹی کی طرح ہے کہ تقوی کا حمام اسی سے روشن ہوتا ہے، یعنی گناہ کے برے برے تقاضے تقوی کی بھٹی کے لیے ایندھن ہیں، ان کو اگر خدا کے خوف کے چولہے میں ڈال کر جلا دو گے
تو اس سے تقویٰ کی روشنی پیدا ہوگی، اور اگر اس بری خواہش پر عمل کر لیا تو گویا ایندھن کو کھا لیا، ایندھن کھانے کے لیے نہیں جلانے کے لیے۔ ایندھن کھانے کا انجام برا ہے۔ گلخن دراصل خانہ گل تھا، اضافت مقلوبی ہے، گل کے معنی یہاں آگ کی چنگاری کے ہیں۔ 11واں انعام، بدنگاہی سے آنکھوں کے اندر بے رونقی اور اندھیری پیدا ہوتی ہے، جس سے چہرہ بے رونق اور بے نور معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بدنگاہی کر کے آیا۔ آپ نے اس کی آنکھوں سے اندھیرا محسوس کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متقی بندوں کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہوتی ہے اور ان کے چہروں پر خاص نور ہوتا ہے۔ 12واں انعام، متقی بندوں کو آنکھوں کی حفاظت کرتے کرتے ایسا ملکہ اور ایسی روحانی قوت عطا ہو جاتی ہے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر متقی کامل ہو اور کوئی بے حیا اس کی آنکھیں زبردستی پھاڑ کر اپنے کو دکھائے تو وہ اپنی آنکھ کی روشنی پر حکومت کرے گا اور اس کو دیکھنے نہ دے گا مگر صرف دھندلا سا عکس جو اختیار سے باہر ہے، یعنی حسن کے نکات سے آنکھ کی روشنی کو محفوظ رکھے گا۔ آنکھیں کھلی ہوں گی مگر پوری طرح دیکھتی نہ ہوں گی۔ جس طرح کسی پر پھانسی کا مقدمہ ہو تو دنیا اسے دھندلی اور بے رونق نظر آتی ہے۔ اللہ والوں کو بھی قیامت کے فیصلے کا خوف پھانسی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 13واں انعام، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوت اور بدنگاہی کے تقاضوں پر صبر سے ولایت خاصہ عطا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجڑا ولایت عامہ سے آگے نہیں ترقی کر سکتا، کیونکہ اس کو مجاہدے کا وہ غم نہیں جو مرد کامل کو پیش آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو خصی ہونے سے منع فرمایا ہے، یعنی امرد ہونا گناہوں کے خوف سے جائز نہیں۔ نفس و شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی مردانگی ہے۔ خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا۔ تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیست، کی ہوا جز قفل آن دروازہ نیست۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق طفل نابالغ ہے صرف مستان خدا کے، یعنی جو لوگ خواہشات نفسانیہ پر غالب ہیں ان کے علاوہ سب نابالغ ہیں۔ جب تک خواہشات دل میں تازہ اور گرم ہیں ایمان تازہ نہیں، کیونکہ خواہشات نفسانیہ خدا کے دروازے کے لیے تالے کی طرح ہیں۔ 14واں انعام، بدنگاہی سے اہتمام کر کے بار بار بچنے میں نفس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے، اس سے روح میں بار بار نور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جب جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو دل میں نور بنتا ہے۔ احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ گیند کو جتنے زور سے زمین پر پٹکو اسی قدر اوپر بلند ہوتا ہے، اسی طرح نفس کو اس کے برے تقاضے کے وقت جس قدر زور سے دباؤ گے اسی قدر حق تعالیٰ کی طرف اسے بلندی اور قرب عطا ہوگا۔